محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم الأبدي على أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله. استغفر الله. عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے آیہ مبارکہ میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ نے یہ 4 دن سے اسلام کیا چیز ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہمیں کیا بتلاتا ہے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے ہمیں ہر اسم بامسمى ہوا کرتا ہے، ہر اسم بامسمى ہوا کرتا ہے۔ تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ تسلیم ہونا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا، کسی کا سپرد کرنا، کسی کا حوالہ کر دینا کہ اب میں آپ کا سپرد کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اب آپ کی مرضی جس طرف پلٹا دو مجھے قبول ہے۔ یہ ہے اسلام کا معنی۔ اگر اسلام نے کہا، اب فرض کیجئے دوسری ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اسم بامسمى ہوتا ہے، اگر کوئی یہ کہے اور آپ نے اس سے یہ پوچھا آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، اگر وہ یہ کہے میں بت پرست ہوں، میں بتوں کو پوجا کرتا ہوں، بتوں کی پرستش کرتا ہوں، بتوں کی عبادت کرتا ہوں،
اگرچہ بت پرستی بذات خود باطل ہے. مثال پیش کرتا ہوں. اگر وہ یہ کہے کہ میں بت کی عبادت کرتا ہوں، بت پرست ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بت پرستی کرے. اس کو چاہیے کہ وہ بت پرستی کرے. اگر بت پرستی نہیں کرتا ہے، بت کی پرستش نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹ ہے. وہ اپنے کہنے میں جھوٹ ہے. تو لہذا انسان اپنی عقل سے سوچ کے کام لینا چاہیے. وہ جس مکتب کا دعوے دار ہے، جس مذہب کو اپنا رہا ہے، تب ہم قبول کریں گے کہ وہ اس مذہب کے تقاضا پر اترے، اس مذہب کے کہے پر اترے، اس مذہب کے لوازمات پر اترے، اس مذہب کے دستورات پر عمل کرے. اس مذہب کا مقتضا کیا ہے اس کو اپنائے. تب ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس مذہب کا ہے. اگر وہ اپناتا نہیں ہے تو پھر وہ اپنے کہنے میں سچا نہیں ہے. اب اسلام ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ اسلام کے دستورات اور اسلام کے کہنے پر ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ کے عالم نے ان ہستیوں کو ہمیں عطا کیا ہے جن کا دامن ہم نے تھاما ہے، جن کو ہم نے اپنے پیشوا قرار دیا ہے. انہی ہستیوں کو اپنے عمل کا آئینہ قرار دینا چاہیے. انہی کو اپنے عمل کا آئینہ قرار دینا چاہیے. اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کوئی میلا ہے، آپ کا چہرہ صاف ہے یا میلا ہے یا کیا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے جب تک کہ شیشہ سامنے نہیں کرو. چہرے کا انداز اپنے آئینہ سے ہوتا ہے. تو لہذا ائمہ اطہار علیہم السلام ہمارے لیے آئینہ عمل ہے. ہمارے لیے آئینہ عمل ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سکھاتے ہیں، ہمیں وہ لوگ کیا بتلا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب جلیل کا ارشاد ہے تمہارے لیے ہم نے اپنے رسول میں نمونہ عمل چھوڑ دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. تم اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے کہے پر چلو، اس کے کہنے پر تم عمل کرو. آئیے آج یہ حسین کی مجلس ہم مناتے ہیں. غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، فلسفہ مجلس حسینی کیا ہے، آپ کا اس انقلاب کا فلسفہ کیا ہے، آپ کیوں اس کائنات کو ماتم کدا قرار دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. اس کا فلسفہ وہی ہے، آپ نے اپنے انقلاب کا اور اپنی اس حسینی تحریک کا جو ہدف بیان کیا ہے، خود آپ نے فرمایا ہے استار کعبہ کو تھاما،
استار کعبہ کو تھاما اور خطاب کیا پروردگار عالم سے اور یہ کہا اللہم، آپ پوری انسانیت کے لیے جب کاروان کربلا لے کر یہ قیامت تک ختم نہ ہونے والی جلوس کے ساتھ نکلے تو یہ نعرہ بلند کیا، دیکھو میرا انقلاب کا مقصد اور میری تحریک کا ہدف یہ ہے، انی ما خرجت عشیرا ولا بطرا، انی ما خرجت عشیرا ولا بطرا وانما خرجت لاصلاح امت جدی رسول اللہ، اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر۔ یہاں سے میں اس قافلہ کو لے جا کے کربلا نہیں جا رہا ہوں، کس کے لیے نہیں جا رہا ہوں؟ کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی اقدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی شہرت پیدا کرنے کے لیے نہیں، کوئی ریاست حاصل کرنے کے لیے نہیں، وہ کوفے کے شاہی بنگلہ پر قابض رہنے کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں، وہاں کی کرسیوں پر خود کو جلوہ افروز کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی سیاست کے تمامے نہیں جا رہا ہوں، تو پھر کہہ کے لیے جا رہا ہوں؟ میرے جانے کا مقصد پھر کیا ہے؟ یہ ہے، میرے جانے کا مقصد یہ ہے، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، میرے اس جانے کا مقصد یہ ہے کہ نانا کی امت کو پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، کیونکہ اموی حکومت نے امت کو راہ حق سے ہٹا دیا ہے، ان کو راہ حق پر لانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کو راہ حق پر لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، میرے پروردگار میرا ہدف تو گواہ رہنا یہ ہے، میں معروف کو چاہتا ہوں اور منکر کا انکار کرتا ہوں۔ معروف، دنیا میں معروف پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، منکرات کا سدباب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر منکرات چل رہے تھے، شام میں منکرات چل رہے تھے، شراب نوشی ہو رہی تھی، گلوکاروں کو لا کر مجلس ترک منعقد ہو رہی تھی، گانے بجائے جا رہے تھے، اور آپس میں رحیم اور غیر مارحیم کا امتیاز کا خاتمہ تھا، انسانیت مر گئی تھی، توحید ختم ہو گئی تھی، کفر و استبداد بلند تھا، علم بغاوت لہرا رہا تھا، ان تمام برائیاں شام کے شاہی کاخ میں دستور العمل تھی،
میں جاتا ہوں اس لیے ان تمام کا سدباب کرنے کے لیے، ان تمام کا سدباب کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے، جب آئے اپنے انقلاب کا فلسفہ بتلا کے آئے، امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ الا ترون ان المعروف لا يعمل، ان المعروف لا يعمل به والمنکر لا يتناهى عنه۔ دیکھو لوگوں، دیکھو لوگوں، میں اس کی خاطر جا رہا ہوں، معروف پر عمل نہیں ہوتا ہے، جو خدا نے کہا ہے کرو اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، وَإِنَّ الْمُنْكَرَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور منکر سے، برائیوں سے، فاحشات سے لوگ باز نہیں آ رہے، منکر پر عمل ہوتا ہے اور جو معروف ہے وہ ترک ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا جو ترک ہوتا ہے اس پر عملی جامہ پہنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو عمل ہوتا ہے اس پر، اس کو اس سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے دو الفاظ کہے، ایک استار کعبہ تھام کر یہ فرمایا میں معروف چاہتا ہوں، منکر کا میں انکار کرتا ہوں، اور پھر کہہ دیا آلات استعمال کیا، آگاہ ہو جاؤ وہاں شاہی بنگلے میں شام میں جو کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ تمام دنیا کی برائیاں ہو رہی ہیں، میں ان کے خلاف اقدام کر رہا ہوں، برائیوں کے خلاف اقدام کر رہا ہوں۔ یہ وہاں پر آپ جائیں اور آپ وہاں پر یہ ارشاد فرمایا۔ اور جب عاشور کا وقت آیا، ابھی مجھے ماتم کرنا نہیں ہے، جب آپ کے سارے اصحاب جام شہادت نوش کیے، یکا و تنہا کے عالم میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا من ناصر ینصرنا، الا من مغیث یغیثنا۔ یہ دو الفاظ کی تشریح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اب بلاتے ہیں کس کے لیے؟ اب انسان بلا رہا ہے، اپنی فریاد پیش کر رہا ہے، ایسے وقت میں پیش کر سکتا ہے، ہم ان حقائق کو جاننا چاہیے، ان حقائق کو جاننا چاہیے۔ آپ نے کہا کیا آج حسین کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ آج حسین کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ ارے آج حسین کی فریاد سننے والا کوئی ہے؟ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خطاب کس کی طرف ہے؟ خطاب کس کی طرف ہے؟ وہاں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ کے جان لیوے دشمن ہیں، اب ان سے نصرت کی امید تو نہیں ہے نہیں ہے، روایت میں ہے، ابھی اگر موقع ملا تو عرض کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے اسی کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 30,000 افراد اجتمع 30,000 رجلا لا فيهم شامی ولا فيهم بصری، 30,000 افراد آ گئے، وہ 30,000 صرف کوفے کے تھے، کوفے کے، اب بصرے سے آنے والے ہیں حسین کے خلاف، اور شام سے، چنانچہ یزید نے یہ خط لکھا ابن زیاد کو، انی ارسل الیک جنودا لا قبال، اب ایسی فوج بھیج رہا ہوں
اور اتنا بڑا لشکر بھیج رہا ہوں، اس لشکر کی نہ تو کوئی انتہا ہے نہ تو کوئی ابتدا ہے، بے حساب لشکر ابھی مجھے بھیجنا ہے۔ انہی میں سے پہلے صرف کوفے سے 30,000 افراد، روایت میں یہ ہمیں ملتا ہے کیا ہے، کل یتقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی بدم الحسین علیہ السلام۔ یہ 30,000 کے 30,000 جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قصد قربت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو قصد قربت کرتے ہیں، یہ سب کیا اس عنوان پر آئے، ہم حسین کا خون بہا کے درگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قصد قربت کیا ان لوگوں سے حسین کو کوئی امید تھی کہ وہ آ کر اس کے ساتھ دے؟ ان سے تو کوئی امید نہیں ساتھ دینے کی۔ اب جو ساتھ دینے والے شمع امامت کے پروانے تھے، وہ تو جا کر کربل کے میدان میں جام شہادت نوش فرما کر دریائے خون میں تڑپ رہے ہیں۔ تو پھر یہ نعرہ آپ کن کے لیے؟ ارشاد فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنی، ارے تم دیکھو میں نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، کربلا میں آ کر آج حسین نے خود کو فنا کر دیا ہے، اس لیے آج کے بعد میرے انقلاب کا فلسفہ پر عمل کرنے والا کوئی ہوگا۔ یہ ہے نعرہ، یہ آج سن لو مجھ سے، آپ کو، یہ آپ کے لیے، آپ کو مخاطب فرمایا ہے۔ آج جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب آج کے بعد تمہارا کام ہے میرے انقلاب کے فلسفہ اور ہدف پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ میرا کام، وہ تمہارا کام، یہ میرا کام اور یہ تمہارا کام۔ اسی کا نام ہے شیعہ، تشیع۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کرتا ہے شیعوں کی کہ اپنا رسول اللہ آپ بتائیں شیعہ کیا ہوتا ہے؟ الشیعۃ من شیعنا، الشیعۃ من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا۔ یہ تعریف ہے، اور ہر تعریف جس کی ہو رہی ہے، اب اس کا معنی یہ ہے وہی تعریف جس چیز کی تعریف کی گئی ہے اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے، اس چیز کی ماہیت ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو اس معرف کی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اہل علم ہے، اہل دانش ہے، ارباب علم ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک منطقی مثال پیش کروں گا۔ انسان کی تعریف جب ہم کرتے ہیں، انسان ہے کیا چیز؟ حیوان ہے اور ناطق ہے، حیوان اور ناطقون، حیوان ہے، اور وہ حیوان جو بولتا ہے۔ یہ ایک سطحی مثال ہے، سطحی مثال دیتا ہوں۔
کوئی حقیقی مثال نہیں ہے، تقریب اذہان کے لیے۔ تو معلوم ہوا اگر حیوان نہیں ہے، صرف بولتا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور ہے، بول رہا ہے، حیوان نہیں ہے۔ حیوان ہے، بولتا نہیں ہے، تو پھر انسان نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ انسان اس وقت ہو سکتا ہے حیوان بھی ہو اور نطق بھی ہو۔ یہ ہے انسان کی تعریف، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا نام ہے معرف، یعنی اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کا تعارف کرایا گیا ہے، اس کا تعارف کرایا گیا ہے، وہ معرف ہے۔ اب شیعہ معرف ہے، امام صادق علیہ السلام شیعیت کی تعریف فرماتا ہے، الشیعۃ من شیعنا، شیعہ وہ ہے جو ہماری مشایعت کرے۔ مشایعت کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ جنازے کے ساتھ جا رہے، جنازے کے ساتھ جا رہے، جنازہ جانے کا نام ہے مشایعہ، تشییع جنازہ۔ اب تو عام لفظ ہے، آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، تشییع جنازہ۔ جو جنازہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جو مومنین جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشیعین۔ مشیعین یعنی جنازے کے ساتھ جانے والے، جنازہ کے ساتھ جانے والے۔ اب آئیے یہاں پہ، الشیعۃ من شیعنا، شیعہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ قدم بقدم دوش بدوش چلے، قدم بقدم، اور ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ دوش بدوش چلے، ہمارے نقش قدم پر چلے۔ واتبع آثارنا، اور ہمارے آثار اور ہمارے کردار کی مطابقت کرے، ہمارے کردار کی مطابقت کرے۔ واقتدى بأعمالنا، اور ہمارے اعمال کی اقتداء کرے۔ تب تو وہی شیعہ ہو سکتا ہے، تب تو وہی شیعہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، یا جابر لا تذهبن بك حسب الرجل، لا تذهبن بك حسب الرجل ان يقول انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے جابر، تم دھوکے میں نہ آنا، دھوکے میں نہ آنا اس آدمی کی بات سے کہ وہ یہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرتا ہوں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہم سے افضل ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّا، اور وہ ہم سے افضل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج آپ کو فخر ہے ایسی ہستیوں کا دامن تھامے ہوئے ہو۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّا وَهُوَ لا يتبع سیرته ولا يعمل بسنته، اور وہ کہتا ہے
میں رسول سے محبت رکھتا ہوں، دران حال کی وہ نہ سیرت رسول کی اتباع کرتا ہے اور نہ سنت رسول پر عمل کرتا ہے، صرف لقلقۂ لسانی پر کہہ رہا ہے، اوپری زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں رسول کی محبت کرتا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں واللہ، قسم اس ذات پروردگار کی، ما نفعہ حبہ ایاہ، تو اس کہنے والے کو رسول کی محبت سرسوئی کی مانند بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، حالانکہ وہ ہم سے افضل ہے، وہ ہم سے بہتر ہے، اور وہ کہتا ہے میں رسول کی محبت رکھتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جو چاہے وہی کرے، محبوب جو چاہے وہی کرے، تب تو محبت کا ثبوت دے سکتا ہے۔ اور چجائے وہ آدمی جو کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ہمارے کہے پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے شیعہ اور یہ ہے اسلام کا معنی۔ اب حسین نے بھی کہا، اب دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو روایت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان کے دل پر ایک سفید نقطہ ہے، وہ ہمیشہ نیک اعمال کی وجہ سے وہ نقطہ سفید روشن ہوتا جا رہا ہے، تو حقائق سامنے ہوتے آ رہے ہیں۔ جب انسان گناہ کر رہا ہے تو یہ نقطہ سفید پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ آ رہا ہے، سیاہ نقطہ بیٹھتا ہے۔ اگر وہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی تو وہ نقطہ سیاہ ہٹ جاتا ہے، اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی پھر معاصی کا ارتکاب کرتا رہا تو یہ نقطہ سفید پر نقطہ سیاہ کا غلبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ غلبہ پیدا ہوا تو پھر اس کے سامنے حقائق، اس کے سامنے سے حقائق اور اس کے درمیان پردہ ڈال جاتا ہے، تو وہ کبھی حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اب آئیے مثال کے طور پر میرے عزیزوں، تو اسلام یہ ہے، یعنی آپ کا دل نہیں چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ہے تو پس میں کیوں عمل کروں؟ ارے عمل کا معنی یہ ہے، مولا نے کہا کرو، تیرا دل نہ چاہے کرو، پھر یہی اتباع کا معنی، یہ ہے اتباع کا معنی۔ جب انسان راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، اب حق کے سامنے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو کب وہ کامیاب ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ رب جلیل قسم فرماتا ہے، اور قسم خدا اس وقت کھا رہا ہے کہ اگر مقام مہم ہو، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، رات کی قسم اور اس کی تاریکی کی قسم
اور الی آخر فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس انسان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو پیدا کیا ہے، میں نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے نفس کو پلید کیا وہ ناکام ہے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب آئیے انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں ہے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حب ریاست، حب شہرت، حب اقتدار، حب بنگلہ، حب ٹیکسی، حب سیارہ، حسین حسین سواری پیدا کرنے کا عشق رکھتا ہے، اچھے سے اچھا بنگلہ مل جاوے کا عشق رکھتا ہے، اور شہرت لوگوں میں مجھے شہرت ہو جائے کا عشق رکھتا ہے۔ تو یہی انسان راہ حق سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ حب ریاست اور حب اقتدار اتنا خطرناک ہے کہ حدیث میں وارد ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ یہ محبت اور یہ حب کا دل دادا ہونا اس سے زیادہ خطرہ ہے انسان کے لیے اس بڑیا سے، اس درندے سے جو گلے گوسفن میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر بڑیا گلے گوسفن میں چھوڑا جائے تو کوئی بچے گا نہیں، لیکن وہاں پر کچھ بچنے کا امکان نظر آتا ہے جب انسان حب ریاست اور حب مال اور حب بنگلہ میں جب مر جاتا ہے تو اتنا خطرناک ہے، تو وہ اتنا گمراہ ہو رہا ہے اور حق سے دور ہوتا ہے کہ اب دوبارہ اس کو حق کی طرف آنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے، حق کی طرف آنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے شاہکار شاہد مثال پیش کرتا ہوں۔ عمر سعد بہک گیا، گمراہ ہو گیا، کیوں؟ حب ریاست میں، حب ریاست نے اس کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ ابن زیاد نے بلوایا اور گیا، ہاں کیا مطلب ہے؟ آج میں تمہیں لشکر کوفہ کی قیادت سونپنا چاہتا ہوں، چلے جاؤ حسین کو قتل کرو، حسین کو قتل کرو، یا اس سے بیعت لے لو، اور بیعت قبول نہ کرنے کی صورت میں اس کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس۔ پہلے اس نے نہیں مانا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فرزند رسول زہرا کے لال کا خون کیسا بہاؤں، ممکن نہیں۔ تو اس نے ریاست کی لالچ دلا دی، کہا کہ رے کی ریاست دے دوں گا، جاؤ۔ جب رے کی ریاست کا نام سنا حب ریاست دل میں آ گئی، حب ریاست دل میں آ گئی، گھر واپس آیا، رشتہ دار سارے سن گئے کہ اب عمر سعد کربلا جانے کی تیاری کر رہا ہے، لشکر شام کا قائد بن کر۔ رشتہ دار آ گئے، بنی عامام آ گئے، خود اس کا اپنا فرزند آیا، اور سب نے کہا
یہ بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہو. ارے نواسے رسول کا خون بہانا یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اقدام نہ کیا کرو. کہاں سوچوں گا، کہاں سوچوں گا. چلے تم، چلے گئے. رات، آدھی رات میں نیند نہیں کر رہا ہے، نیند نہیں کر رہا ہے، اور گھر کے برآمدے میں قدم مار رہا ہے. ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. انگشت حیرت دندان میں کی ہے. اب کیا کیا جائے، کیا کروں. بالآخرہ سوچتے سوچتے کہاں تک نتیجہ نکالا. نتیجہ کیا نکالا؟ فواللہ ما ادری، فواللہ ما ادری وانی لحائر، فواللہ ما ادری وانی لحائر افکر فی امری علی قطرین. قسم خدا کی اب میں پریشان ہوں، دو راہے پر واقع ہوں، دو راہے پر واقع ہو چکا ہوں. اپنے برآمدے میں، گھر کے برآمدے میں قدم کبھی اس طرف لگا رہا ہے، کبھی پلٹ کے اس طرف لگا رہا ہے، اور یہ شعر پڑھ رہا ہے واللہ ما اجری وانی لحائر. قسم خدا کی میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، بہت پریشان ہوں، دو راہ پر واقع ہوں، دو خطرے پر، دو خطر کی دہانی پر آ چکا ہوں. اس خطرے میں جاؤں یا اس خطرے میں جاؤں، کس میں گر جاؤں، خود کو گرا دوں. اترک ملک الرئی، اترک ملک الرئی ری والری منیتی، اترک ملک الرئی والری منیتی امرجع معصوما بقتل حسین. ارے ریاست، رئی کی ریاست چھوڑ دوں اور فرزند زہرا نواسے رسول کا دامن تھاموں. امرجع معصوما بقتل حسین، یا واپس گھر آ جاؤں، اتنا بڑا گناہ اپنے اوپر رکھ کر حسین ابن علی کا خون بہا کر گناہگار بنوں، یا رئی کی ریاست کو چھوڑوں. کیا کروں؟ پھر کہتا ہے حسین ابن امی والحوادث جمت. مجھے پتا ہے حسین میرے چچزاد بھائی ہے، میرا رشتہ ہے حسین سے، حسین سے میرا رشتہ ہے. یہاں تک کہہ رہا ہے حسین سے میرا رشتہ ہے، لیکن دنیا کے حالات ٹوٹ پڑے ہیں، دنیا کے حالات ٹوٹ پڑے ہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں. کہتا ہے یہاں تک حسین کا رشتہ ہونے کا اقرار ہے، حب ریاست دل میں بڑھ گئی. حب ریاست نے کہا نہیں آگے بڑھو، یہاں تک اسٹاپ کرنا نہیں ہے، آگے بڑھو. تو کیا کہا؟ الا انما الدنیا بخیر مؤجل، الا انما الدنیا بخیر مؤجل وما عاقل باع الوجود بدین. یہاں تک کہہ دیا ارے دنیا تو نقد ہے، دنیا نقد ہے، آخرت نسیہ ہے. حب ریاست خطرناک ہے، حب شہرت خطرناک ہے میرے بھائیوں.
حب شہرت نہ رکھا کریں. الا انما الدنیا بخیر معجل وما عاقل باع الوجود بدین. ارے دنیا نقد ہے، سامنے کی بات ہے، آخرت نسیہ ہے. کون دنیا میں کوئی ایسا عاقل ہے جو نقد کو چھوڑ دے اور نسیہ کو اختیار کرے؟ اور یہاں تک کہہ رہا ہے، یہاں تک اقرار ہے، قیامت کا، معاد کا اقرار کر رہا ہے، اور کہتا ہے اس کو یقین ہے قتل حسین میں کتنا بڑا گناہ ہے. وجہدوا واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے یقین کیا لیکن حب ریاست اور ذاتی اغراض کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں. وَإِنَّ إِلَٰهَ الْعَرْشِ يَغْفِرُ ذَلَّتِي وَإِن كُنتُ فِيهَا أَظْلَمَ الثَّقَلَيْنِ. کہتا ہے پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، مجھے بخش فرمائے گا اگرچہ میں اجن اور انسانوں میں گناہ ترین فرد ہی کیوں نہ ہوں. خدا مجھے بخش فرمائے گا. یہاں تک تو کچھ انسانی فکر کرتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن حب ریاست نے اتنا مجبور کر دیا. اب یہاں آ کر معاد کا انکار کر رہا ہے، معاد کا انکار کر رہا ہے. یقولون ان اللہ خالق جنت وتعذیب ونار وغل یدین. کہتے ہیں کہ خدا نے جہنم کو پیدا کیا ہے. کہتے ہیں یقولون ان اللہ خالق جنت وتعذیب ونار وغل یدین. کہتے ہیں خدا نے جہنم پیدا کیا ہے، خدا نے جہنم میں ڈالنے والوں کو زنجیروں میں باندھ کر منہ کے بل گرانے والا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے تو علم نہیں ہے، کوئی معاد ہونے کا پتہ مجھے نہیں ہے. اب آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ إِنَّنِي. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر قیامت آنے والی ہے، جہنم کا عذاب، ہر انسان اس کا مزہ چکھنے والا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے، واقع میں کوئی ایسی بات ہے، یعنی کوئی جہنم ہے، فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُ إِنَّنِي أَتُوبُ إِلَى الرَّحْمَنِ مِن سَنَتَيْنِ. چلو ریاست رئی کی حاصل تو کر لوں گا، کچھ دن تو عیش و عیاشی کر لوں گا، اور 2-3 سال کے بعد توبہ کروں گا اور خدا میرا گناہ کو بخش فرمائے گا. ارے اس کو قرآن پر عمل نہیں تھا، حب ریاست نے اتنا اس کو اندھا کر دیا، قرآن کا انکار کیا. کھلی آیت ہے، من قتل مؤمنا بغیر حق فجزاؤہ جہنم. یہ گناہان کبیرہ، یہ بڑا گناہ ہے، اور جس نے کسی مومن کا نفس قتل کر دیا اور مارنے کا حق نہیں تھا، خدا نے فرمایا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو پھر عمل نہیں کا قرآن پر. اتوب الی الرحمن من سنتین، 2 سال کے بعد توبہ کروں گا. وَإِن كَذِبُوا فِي مَا يَقُولُونَ إِنَّنِي. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ کہنے والے جھوٹ بول رہے ہیں. فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمَةٍ.
ارے دنیا میں تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے ریاست حاصل کی، ہم بڑے ہو گئے، یہاں تک انسان کو کیا کر رہا ہے؟ حب ریاست اور دنیا پرستی اتنا خطرناک ہے، اولیاء اللہ کے قتل پر انسان کو آمادہ کر رہا ہے۔ یہ وہ نفس ہے، اب حسین کی گود میں پل چکے ہیں، یہ حسین کی گود میں پل چکا ہے۔ حسین کا مرہون منت تھا، جب اس نے کہہ دیا مولا نے سلونی قبل ان تفقدونی، اس کے باپ کھڑے ہو کر کہا، اس کے باپ اسی عمر کا باپ کھڑے ہو کر کہا، میں اس کا پورا بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، آسمانوں اور زمینوں کے راستوں کا علم میرے پاس ہے، مجھ سے سوال کرو۔ اسی کے بعد تو کھڑا ہو گیا اور کہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے سر پر کتنے بال ہیں آپ بتائیں؟ تو آپ نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی، تیرے سر کے بال کے ہر تار کی جڑ میں ایک شیطان ہے جو تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، وَإِنَّ فِي بَيْتِكَ لَسَخْلًا، اور تمہارے گھر میں ایک بچڑا جنم پائے گا، اور تمہارے گھر میں ایک بچڑا ہے جو میرے حسین کو قتل کرے گا، میرے حسین کو قتل کرے گا۔ اب یہ دیکھا حب ریاست، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ارے اس کو بھی دیکھو جو حسین کا پلا ہوا آج کیا فکر کر رہا ہے، اور اس ہستی کو دیکھو جو حر بن یزید الریاحی جو جنگ کے لیے آئی ہے، جب کوفے سے 1000 لشکر لے کر باہر نکل رہا ہے تو خوشخبری ملتی، ابشر یا حر، اے حر مبارک ہو۔ حر نے کہا سکلت کو امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، یہ کیا بشارت ہے تجھے، جبکہ تم فرزند رسول کے ساتھ لڑنے کیوں جا رہے ہو، جب کربلا کا نقشہ سامنے آیا اور رتب نے قیس کہتا ہے، حسین نے آواز بلند کی، ارے کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ جب طبل جنگ بجنے لگے، 30,000 کا مجمع کوفیوں میں سے، آخری روایت 1,20,000 کا بھی لکھا گیا ہے، 1,20,000 کا مجمع طبل جنگ بجنے لگا، اور ادھر 72 غازیاں ہیں، 72 افراد ہیں۔ تو قرۃ ابن قیس کہتا ہے جب جنگ کا طبل بج گیا تو حر بن یزید الریاحی کانپنے لگا تو میں نے پوچھا، دیکھا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور پورا بدن لرز رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اے حر، اگر دنیا مجھ سے پوچھے کہ دنیا میں شجاع ترین فرد کون ہے، میں آپ کا نام لے لوں گا، آپ کیوں اتنے گھبرا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو حر نے کہا، میں گھبراتا نہیں ہوں، اپنی جان کو دیکھتا ہوں، جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، کانپتا ہوں، تو کسی سے ڈر کر نہیں۔ دیکھو یہاں طبل بج رہے ہیں، حسین کے خیموں میں بچوں کی آواز دیکھ رہے کانپ رہا، حسین کے خیموں میں بچوں کی آواز دے کر کانپ رہا ہوں۔ حسین کی آواز سنی، اس مرد با سعادت نے گھوڑے پر سوار ہوا، لشکر کو سے باہر نکلے، ہاتھوں کو سر پر رکھا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر میرا سلام، فرزند رسول آپ پر میرا سلام، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں وہی ہوں باری الہ، میں نے تیرے حسین کا قبض دکھایا ہے،
میری توبہ قبول فرما۔ حسین استقبال کے لیے جاتے ہیں، حسین استقبال کے لیے جاتے ہیں تو اور آنکھوں کو جھکا کے آپ سر نہیں اٹھا رہا ہے، سر نہیں اٹھاتا ہے تو حسین خود جاتے ہیں، اس کا سر اٹھا کر کہتا ہے ارے میری طرف دیکھو نا، کیوں شرماتے ہو؟ اور نے کہا مولا کس منہ سے دیکھوں، میں سبب ہوا ہوں کہ آج اس کربلا میں اب یہ ہوتا نہ رہے، میں سبب ہوا ہوں کہ آپ اس مصیبت میں پڑ گئے۔ تب یہ تھا، اب اور کہتا ہے مجھے خیمہ آنا نہیں ہے، اجازت دے دے جنگ کروں، اجازت دے دے جنگ کروں۔ اجازت کے لیے جا رہا، اجازت دی جا رہی، جنگ کی طرف جا رہا اور کہتا ہے اے اہل کوفہ بغیر تو یہ فرزند حسین فرزند رسول ہے، تم نے اس کو مہمانی کے لیے بلایا، تم نے ابھی گہرے میں لے لیا، حملہ کیا، 40 ناریوں کو جہنم میں ڈالا، اور حسین کی طرف رک کر کے کیا عرض کرتا ہے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہوتے نہیں ہوتے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وينقلبون۔ ایک برادر مومن کے کا التماس سے دعا ہے، خداوند عالم تمہاری حاجتوں کو بھی روا فرمائے اور اس کی حاجت بھی قبول